बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू आला की क्लास में खुश आमदीद। हम लोग मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल की तशरीह कर रहे थे। इस गज़ल के मतला और हुस्न मतला की तशरीह हम अपनी गुज़श्ता क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इस गज़ल के तीसरे शेर से शुरू करेंगे। न पकड़ें दामने इलियास गर्दाबे बला में हम, कि बदतर डूब कर मरने से है जीना सहारे का। बहुत खूबसूरत शेर है जिसमें एक सबक है। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के माना को देखते हैं। दामने इलियास, इलियास अल्लाह के पैगंबर थे जिनके बारे में रिवायत है कि वो पानी में डूबने वालों को सहारा देते थे, उनको डूबने से बचाते थे। गर्दाबे बला, गर्दाब भंवर को कहते हैं, बला मुसीबतों का भंवर। मुराद क्या है? मुश्किलात, आजमाइशें। शायर इस शेर में बयान करता है कि जो लोग खुददार होते हैं, अनापरस्त होते हैं, वो दुनिया में अपने बलबूते पर ज़िंदगी गुजारते हैं। वो खुद पर इन्हिसार करते हैं, दूसरों से ज़रा ज़रा सी बात के लिए मदद तलब नहीं करते, ना ही दूसरों के सहारे तलाश करते हैं, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात से आला है। इस बिना पर ये इंसान की अज़मत के काबिल ये बात नहीं है कि वो ज़रा ज़रा सी बात के लिए दूसरों के सामने दस्ते तमा दराज करे और अपनी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी को मजरूह करे। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात और हादसात या ऐसी मुहिम्मात दरपेश होती हैं जिनके लिए इंसान को दूसरों की मदद भी दरकार होती है, लेकिन खामखा किसी ऐसे काम के लिए जो इंसान खुद कर सकता हो, दूसरों से मदद मांगना इंसानी अज़मत के ख़िलाफ़ है और इंसान का शेवा नहीं है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी फ़ितरी सलाहियतें रखी हैं कि वो बहुत सारे हालात पर काबू भी पा सकता है, बहुत सारी मुश्किल कामों को सरअंजाम भी दे सकता है। तो एक अजीम इंसान या खुददार और अनापरस्त इंसान की इज़्ज़त और आबरू इसी में है कि वो दूसरों के सहारों की बजाय अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा करे और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर आंच ना आने दे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी ऐसा ही मजमून बयान करते हैं। फरमाते हैं, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूह स्याही। इकबाल की जो शायरी है उसमें खुदी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। यूँ समझे कि जिस तरह निज़ाम शमसी में सूरज को मरकज़ी हैसियत हासिल है, इसी तरह इकबाल के अफ़कार, उनके नज़रियात में खुदी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। खुदी क्या है? खुदी खुद को पहचानने का नाम है, इरफान ज़ात है, अपनी ज़ात को पहचानना, यानी खुद शनासी का नाम खुदी है। गुरूर और तकब्बुर का नाम खुदी नहीं है। इसी तरह हमें गालिब के यहाँ भी यही खुददारी नज़र आती है कि वो कहते हैं कि हज़रत ईसा जो कि मुर्दार को ज़िंदा करते थे और कूड़ के मर्ज़ में जो मुब्तला होते थे उनको सेहतयाब करते थे, वो कहते हैं कि हम उनके भी मशकूर नहीं होंगे, उनके भी एहसानमंद नहीं होंगे। कहते हैं, मन्नते हज़रत ईसा न उठाएंगे कभी, ज़िंदगी के लिए शर्मिंदा एहसान होंगे। ज़ौक़ भी शेर में ऐसे ही ख़यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मुसीबतें, तकालीफ, आजमाइशें ये दुनिया में हर इंसान को पेश आती हैं। ये आजमाइशें, तकालीफ और मुसीबतें दर हकीकत अपनों के रूप में छुपे बेगाने और बेगानों के रूप में छुपे अपनों को बेनकाब करने के लिए भी होती हैं। लेकिन इंसान को दूसरों से आस नहीं लगानी चाहिए, दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वो अपनी कुव्वते बाजू पर भरोसा करते हुए अज़्म समीम के साथ अपनी मंजिल के हुसूल के लिए कोशिशें करे, और फिर वो जहाँ से चाहेगा रास्ता वहीं से निकलेगा, अगर उसका यकीन मुहकम है, अज़म जो है समीम है। पानी में भी शायर कहता है कि अगर हम डूब रहे हों तो हम हज़रत इलियास का दामन ना पकड़ेंगे, उनसे मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस सहारे का हासिल करना और अपनी जान को बचा लेना शायर के नज़दीक ऐसे ही है कि जैसे खुद को ग़ुलाम बना लेना या इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर देना। वो कहते हैं ना, जियो तो शान से, मरो तो शान से,
زندگی جو ہے وہ تو ہے ہی، اور زندگی میں جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، ان کو ہم نے جھیلنا ہی ہے. تو پھر ہم کیوں خواہ مخواہ آہو فغا کر کے، دوسروں کے سامنے رو کے، گریہ زاری کر کے، دوسروں کی ہمدردی کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح کریں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں خواہ مخواہ مدد مانگنا، اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ حضرت الیاس کا دامن پکڑنا بھی باعث ننگو آر ہے. ڈوب مرنا بہتر ہے سہارے سے زندہ رہنے سے. اگلا شعر ہے: نفس ہے جادہ عمر رواں. نفس کہتے ہیں سانس کو، سانس کا چلنا. جادہ کا معنی ہے راستہ. عمر رواں جس طرح سے گزرے. عمر رواں وہ عمر جو گزرتی جا رہی ہے. یہاں پوچھے ہے اے گمراہ کیا رستہ گزارے گا. دیکھیں، انسان کی جو زندگی ہے وہ سانسوں پر منحصر ہے، بلکہ سانس کے آنے اور جانے پر منحصر ہے، سانس کی آمد و شد پر منحصر ہے. جب تک سانس چلتی ہے انسان زندہ ہے، سانس رک جائے زندگی ختم. اس دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں رشتہ ہمارا ایسا تھا، والدین کا رشتہ یہ ہے، یا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ نازک ہے، مضبوط ہے. سب سے نازک رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ سانس کا اور جسم کا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کس لمحے ہماری زندگی اپنے انجام کو پہنچ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری سانسیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم چاہ کر بھی اپنی زندگی کے ایک لمحے کو، ایک پل کو بڑھا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے. زندگی نے تو گزرنا ہے، اور سانس جو ہے وہ اس گزرتی ہوئی عمر کو ایک راستہ مہیا کر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب انسان بے بس ہے، مجبور ہے، تو اس بے بسی اور مجبوری کے عالم میں اسے دوسروں سے زندگی گزارنے کے لیے راستہ پوچھنا گمراہی نہیں تو کیا ہے. ذوق کہتے ہیں راستہ بھولے انسان زندگی گزارنے کا راستہ کیا پوچھ رہا ہے. یہاں تو زندگی کا انحصار ہی سانس پر ہے. سانس ہے تو زندگی ہے، سانس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک زندگی کا تعلق ہے تو زندگی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات، مشاہدات کی روشنی میں اپنے اپنے نظریات پیش کیے. فلاسفرز نے، شعراء نے، علماء نے اپنے اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے حقائق پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی. شاعر بھی اس شعر کے اندر زندگی کی حقیقت جو کہ سانسوں کے چلنے اور سانسوں کے ختم ہونے پر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے بس میں ہی نہیں ہے ہماری زندگی کہ ہم اپنی زندگی کے لمحوں کو بڑھا سکیں، تو یہ چیز ہمارے اختیار میں کیوں کر ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں. انسان اپنی مرضی سے نہ ہنس سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے. جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہونا ہے، اللہ کی رضا سے ہونا ہے. انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ شعراء بھی اپنے اپنے مشاہدات کی روشنی میں بتاتے ہیں. جیسے میر تقی میر کہتے ہیں موت ایک وقفہ ہے زندگی کا، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ایک شاعر ہیں طاہر نام ہے ان کا، وہ بڑا خوبصورت زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. غزل کا مقطع ہے: فقط تارے نفس کا ذوق خط جادہ کافی ہے، پے عمر رواں کیا چاہیے رستہ گزارے کا. تارے نفس ہوتا ہے سانسوں کا تسلسل، سانس کی ڈوری. جادہ کا معنی راستہ، پے عمر رواں گزرتی عمر کے لیے. یہ شعر در حقیقت پہلے والے شعر سے منسلک ہے کہ زندگی جو ہے فقط سانسوں کا مسلسل چلتے رہنا ہے. عمر گزرتی رہتی ہے، اور اس گزرتی ہوئی عمر کو گزارنے کے لیے دوسرا راستہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا وقت رکتا نہیں کسی کے لیے، نہ محبت نہ دوستی کے لیے. زندگی کا سفر ایسا ہے جو اختیاری نہیں ہے، بے اختیاری ہے. اس دنیا میں تو اگر کوئی منزل مقصود ہماری ہے اور اس تک ہم نے پہنچنا ہے تو ہم اس کے لیے سفر کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، جہد مسلسل کرتے ہیں، چاہے وہ منزل ہماری جانی پہچانی ہے یا انجانی ہے.
ہم اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جس میں ہمیں زیادہ تکلیف یا اذیت نہ اٹھانا پڑے اور جو شارٹ کٹ بھی ہو۔ جہاں تک اس زندگی کے سفر کا تعلق ہے تو یہ وہ سفر ہے جو موت کی طرف رواں دواں ہے اور بے اختیاری ہے۔ اس میں ہم چاہیں بھی کسی دن کو گزارنا یا نہ گزارنا تو سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رو میں ہے رخش عمر دیکھیے کہاں تھمے، رو میں ہے رخش عمر دیکھیے کہاں تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ویسے تو ہم اگر گھوڑ سواری کرتے ہیں تو گھوڑے کی جو رکاب ہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم جہاں چاہیں اس کو روک کے سستا لیں، لیکن یہ عمر کا گھوڑا ایسا ہے کہ اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ایک نظام کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام متعارف کروایا ہے، جو وضع کیا ہے، اس لیے ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس میں در حقیقت جو سلسلہ جبر و قدریہ ہے ان کا بھی عقیدہ اس شعر کے اندر جھلک رہا ہے، چونکہ محمد ابراہیم ذوق صوم و صلات کے پابند تھے اور مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے شاعر تھے۔ اس حوالے سے ان کا یہ عقیدہ اس میں نمایاں ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نہ ہم اپنی زندگی کے دن بڑھا سکتے ہیں، نہ زندگی کے اندر خوشیاں لا سکتے ہیں، نہ زندگی کے اندر دکھوں کو کم کر سکتے ہیں۔ جو کچھ ہے ہم نے اس کو سہنا ہے، جیسے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، نہ حق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، آپ جو چاہیں کرے ہیں اب ہمیں بدنام کیا۔ یعنی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جیتے جی اس نے دنیا کو مسخر کر لیا، دریاؤں سمندروں تک رسائی حاصل کر لی۔ اس طرح ان دونوں اشعار کے اندر ایک ہی سبجیکٹ ہے جس کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔